اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ شادی ہو رہی ہے، 7 مہینے پہلے سے تیاریاں، گھر کی اوپننگ ہوتی ہے 7-8 مہینے پہلے سے تیاریاں، بچہ پیدا ہوتے ہی چھلے کے پلاننگ، ختنہ کرنے کا ارادہ ہوا، وہ ایک لمبا بڑا مسئلہ۔ کتنی چیزیں ایسی ہیں جس کو پہلے سے ہم تیار ہو کر تیاری کرتے ہیں، بیفور تیاری کرتے ہیں۔ ایک عبادات ایسے ہیں جن کے آنے سے پہلے خبر پہنچتی ہے، ہم تیاری نہیں کرتے۔ چاہے نماز ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے زکوٰۃ ہو، چاہے حج ہو، تمام عبادات آنے سے پہلے اس کی اطلاع ہوتی ہے۔ نماز اذان کے ذریعے سے اطلاع ہوتی ہے، اذان سے لے کر نماز تک ہم نماز کی تیاری نہیں کرتے۔ رمضان 2 مہینے 3 مہینے پہلے معلوم ہو جاتا ہے، آئندہ مہینہ رجب کا ہے، اس کے بعد کا مہینہ شعبان کا ہے، اس کے بعد کا مہینہ رمضان کا ہے، ہم تیاری نہیں کرتے۔ زکوٰۃ ٹیکس کا حساب معلوم ہوتا ہے، انکم ٹیکس کا حساب معلوم ہوتا ہے، سیل ٹیکس کا حساب معلوم ہوتا ہے، گھر کا ٹیکس پے کرنا پہلے سے برابر تمام چیزیں معلوم ہوتی ہیں، گاڑی کا انشورنس کرنا ہے سالانہ برابر معلوم ہوتا ہے، اور دوسرے تمام چیزیں وقت سے پہلے معلوم ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بھی ذہن میں آتا ہے کہ اگر وقت پار ہو جائے تو پھر فائن بھی پڑے گا، لیکن زکوٰۃ کے بارے میں کوئی اہمیت نہیں۔ 2 جمعے یا 3 جمعے میں انشاءاللہ جب زکوٰۃ کا عنوان اٹھے گا اس پر عرض بھی کروں گا، تراویح کے بعد کی تفسیر میں بات آ گئی تو عرض کروں گا۔ رمضان المبارک میں زکوٰۃ فضیلت کے لیے دیتے ہیں، لیکن زکوٰۃ واجب رمضان میں نہیں ہے۔ تمہارے مال پر جب سال پورا ہوتا ہے تب جا کر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ آپ دیر سے دینا ہے تو وصیت لکھ کر رکھنا واجب ہے۔ رمضان سے 4 مہینے پہلے زکوٰۃ واجب ہو گئی مثال کے طور پر، لیکن آپ کا ارادہ یا حالات اس بات کا موقع نہیں دے رہے ہیں کہ پہلے زکوٰۃ ادا کرے، یا آپ کی خواہش یہ ہے کہ اگر میں اب زکوٰۃ کی رقم میرے رشتہ داروں میں تقسیم کر دوں اور دوستوں میں تقسیم کر دوں، یہ بات پھر آئے گی۔ میں اطلاع پر عرض کر رہا ہوں، زبان پر عرض کر رہا ہوں، رمضان کی فضیلت بیان کر رہا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیں۔ اگر میں ابھی سے زکوٰۃ کی رقم تقسیم کر دوں تو پھر رشتہ دار اسے اپنی مصروفیت میں اپنی ضرورت میں استعمال کر لیں گے، پھر رمضان میں دیو اللہ دلاؤ اللہ کا قصہ رہے گا۔ چلو رمضان المبارک میں ادا کریں گے، یہ ادا کر کے الگ اٹھا کر رکھ دیں گے اور تقسیم رمضان میں کریں گے، تو یہ تمام معاملات کو جب تمہارے مال پر زکوٰۃ سال میں واجب ہوتی ہے، جب تمہارے مال پر سال پورا ہوتا ہے، فوراً زکوٰۃ نکال کر غریب کو پہنچانے کا ارادہ اگر رمضان میں ہے تو اس سے پہلے لکھ کر رکھنا واجب ہے، واجب۔ مر گیا تو نہیں مرتا بول کر کیا گارنٹی ہے؟ موت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ بات آ رہی ہے تو عرض کر رہا ہوں، تمہیں جس سے لیے اس کا مسئلہ بھی لکھ کر رکھو، تمہیں جسے دینا اس کا مسئلہ بھی لکھ کر رکھو، کیونکہ مرنے کے بعد کسی کو کوئی خبر نہیں چلے گی۔ خبر میں پریشان ہم کو ہونا پڑے گا، مرنے والے کو ہونا پڑے گا۔ ہم نے کہاں سے آتا لکھ کر رکھنا، ہمیں کسے دینا لکھ کر رکھنا، روزانہ کا حساب، روزانہ کا حساب۔ آج ہے امت میں احتیاط، ہے مالداروں کے پاس یہ مزاج، شاید کروڑ میں ایک مسلمان بھی اس پر عمل نہیں کرتا، بلکہ مجھے معاف فرمائے پکے نمازی اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ ہر 2-4 مہینے میں عمرہ کرنے والے اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔
سال سال حج کو جانے والے، چاہے حج کی قیمت 5 لاکھ روپے ہو کہ 10 لاکھ روپے ہو، حج کو تو ضرور جا کر آتے ہیں، مع فیملی جا کر آتے ہیں، لیکن لکھ کر نہیں رکھتے اپنے معاملات۔ مدارس کو لاکھوں روپے چندہ دینے والوں کا حساب لکھ کر نہیں ہے۔ فَلْيَكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ۔ سورہ بقرہ کی سب سے بڑی آیت، قرآن پاک کی پورے قرآن پاک میں جو سب سے بڑی آیت ہے، اس آیت کے اندر یہ حکم موجود ہے، فَلْيَكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ۔ لکھ کر رکھو۔ 2 مہینے 3 مہینے پہلے زکوٰۃ ادا کرنے کا وقت آ رہا ہے، احتیاط نہیں، خواہش نہیں، تیاری نہیں، بولتے نہیں، اپنے نوکروں کو چاکروں کو نہیں بولتے، اپنے مینیجر کو نہیں بولتے، اپنے اسسٹنٹ کو نہیں بولتے، زکوٰۃ کا وقت آ رہا ہے بھائی، تمام پیسوں کا حساب لگا، ٹیکس کا وقت آ رہا ہے، انشورنس کا وقت آ رہا ہے، حساب لگا کر رکھ، 19-20 نہیں 10-20 کر کے رکھ۔ لیکن زکوٰۃ کے بارے میں یہ احتیاط، یہ جملے اگر آپ سنے ہیں، ایسا کوئی مالدار ہے مجھے بتاؤ، میں جاؤں اور اس کے ہاتھوں کو بوسہ دوں اور اس کے پاس بیٹھ کر 1 گلاس چائے پی کر آؤں اور اس کے پیسوں سے میں پانی پی کر آؤں، میں سمجھوں گا کہ اس کا پانی بڑا ہی مقدس پانی ہے، اس کا پیسہ ایک بڑا مقدس پیسہ ہے۔ نماز سے پہلے اطلاع، تیاری نہیں، روزے سے پہلے اطلاع، تیاری نہیں، زکوٰۃ سے پہلے اطلاع، تیاری نہیں، حج سے پہلے اطلاع، تیاری نہیں، دین کے معاملات آنے سے پہلے اطلاع ہے، تیاری نہیں، دنیا کے معاملات ہو 1 سال پہلے سے تیاری، 6 مہینے پہلے سے تیاری، 3 مہینے پہلے سے تیاری۔ آج بھی پوچھو کہ بھائی رمضان کی تیاری ہو گئی، 2 جواب ملیں گے، کیا تیاری حضرت؟ یعنی تو ایک دوسرا جواب آئے گا، ابھی تیاری نہیں ہوئی حضرت۔ بات صحیح ہے کہ غلط ہے؟ آپ جس سے چاہے پوچھو، کوئی آدمی یہ نہیں کہے گا، اگر ہاں یہ جملہ کہنے والے ہیں کہ ہاں حضرت الحمدللہ ہو گئی ہے تیاری، پہلے سے میں نے کچھ انتظام کر کے رکھے تھے، آج میں نے کھاتا کھولا ہے، آج پہلا روزہ ہے، آج فلاں روزہ ہے، الحمدللہ، ایسا کہنے والے حضرات بہت کم ہیں، لیکن آپ 99% یہ جواب ملے گا کہ کیا تیاری حضرت؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان اور غیر رمضان میں اس بندے کے نزدیک کوئی فرق نہیں ہے۔ رمضان کی ایک خاصیت تو ہونا چاہیے، رمضان کی ایک پہچان تو ہونا چاہیے، ہمارا اپنا اہتمام تو ہونا چاہیے، ہمارا اپنا نظام تو ہونا چاہیے کہ بھائی لوگوں کو معلوم ہو جائے مسلمانوں کے سروں سے رمضان کا مہینہ گزر رہا ہے، رمضان کے مہینے میں مسلمان عبادت میں اپنی کمر کو کس لیتا ہے۔ اما عائشہ پیغمبر دو عالم محمد الرسول اللہ، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کے بارے میں فرماتی ہے کہ رمضان کا مہینہ آتا آپ اپنی تہبند کو کس کر باندھ لیتے۔ یہ کام کون کر رہا ہے؟ کون کر رہا ہے یہ کام؟ یہ اہتمام کس کا ہے؟ یہ نظام کس کا ہے؟ یہ انتظام کس کا ہے؟ مسلمانوں جواب دو مجھے، یہ کس کا اہتمام ہے؟ اس کا اہتمام ہے جس کے بارے میں اللہ نے کلام میں آیت نازل کر دیا کہ محمد تم جو بھی کرو جنت تمہارے لیے ہے۔ میں نے آیت کا ترجمہ بڑے میٹھے انداز سے آپ کے سامنے پیش کیا، کیونکہ ٹھیٹ ترجمہ شاید آپ برداشت نہیں کریں گے یا آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ آقا کے بارے میں اللہ نے فرمایا پیغمبر تم جو کرو جنت تمہارے لیے ہے، بلکہ جنت تمہارے صدقے میں بنی ہے۔ قرآن کی ایک آیت ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ ہمارے حضرت امیر شریعت حکیم الملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب رحمت اللہ علیہ اس آیتوں کا ترجمہ کتنی محبت سے کرتے ہیں کہ اے کمبل اوڑھ کر سونے والے، قم اللیل الا قلیلا،
ایک ترجمہ اٹھو نماز پڑھو. اور حضرت فرماتے ہیں یہاں پر کہ محمد پوری رات نماز ہی پڑھتے رہیں گے, تھوڑی دیر آرام بھی تو کیجئے. پوری رات نماز پڑھتے رہیں گے آپ, تھوڑی دیر آرام بھی تو کیجئے. پیغمبر اپنی کمر کس لیتے جب رمضان المبارک آتا. اور سچ کہیے میرے دوستو, اشعار پہ اٹکا ہوا ہوں, سچ کہیے, میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ 15-20 سال پہلے رمضان المبارک کا جو منظر ہمارے ماحول میں نظر آتا تھا, 10 سال پہلے جو منظر نظر آتا تھا, 5 سال لاک ڈاؤن سے پہلے بھی جو منظر نظر آتا تھا, اللہ کی قسم میری بات غلط ہو جائے, اب میں وہ رمضان کا منظر نہیں دیکھ رہا ہوں.